ما في قلبي غير الله 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 لا إله إلا الله الله الله. ناظرین آداب، میں سیدہ صالحہ جبین سیاسی تقدیر کے یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو مقام حاصل کیا ہے اس کے بارے میں آج میں ایک چھوٹا سا موضوع آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ امید ہے آپ لوگ کو پسند آئے گا۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو مقام حاصل کیا ہے کسی بھی مذہب میں نہیں حاصل ہے۔ عورت کا جو درجہ ہے، بیٹی کا جو درجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں دیا ہے، وہ ایک بہت مہذب مذہب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اس مذہب میں شامل کیا ہے کہ بیٹی کو بیٹے سے زیادہ فوقیت اللہ تعالیٰ نے اسلام میں دی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جس نے بھی اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کو پال پوس کے بڑا کیا، ان کی اچھی جگہ نکاح کیا، ان کی تعلیم و تربیت میں اپنا محنت و مشقت کی، وہ میرے ساتھ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ یعنی یہ جو 2 انگلیاں اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمائی، اس طرح بیان کی کہ یعنی اس طرح میرے ساتھ وہ شانہ بشانہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی کی یہ جو حدیث ہے یہ اتنی معنی رکھتی ہے، یہ اپنے آپ میں اتنی معنی ہے، اس حدیث میں اتنے جذبات ہیں اللہ کے نبی کے ایک بیٹی کو لے کر کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے یہ فرمان دیا، یہ حدیث بیان کی۔ میرا یہ کہنا ہے اس معاشرے سے، ان ناظرین سے کہ جو بھی بیٹا اور بیٹی میں فرق کرتے ہیں، تفریق کرتے ہیں، اس چیز کو ایک طرف رکھ کے آپ بیٹا اور بیٹی کو ایک ساتھ پروان چڑھائیں، ان کی دینی تربیت دیں، دنیاوی تعلیم دیں، ان کو ہر چیز سے آراستہ کریں، ہر مال و دولت سے، ہر دینی اور دنیاوی مال و دولت سے آراستہ کریں، کیونکہ بیٹی سے جو معاشرے میں جو معاشرہ چلتا ہے وہ ایک عورت سے، ایک بیٹی سے ہی چلتا ہے، کیونکہ ایک عورت ہی نسلوں کو پروان چڑھاتی ہے، ایک عورت ہی نسلوں کو تربیت دیتی ہے۔ اس لیے بیٹی پہ تعلیم کی محنت و مشقت کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے اور نکاح سے پہلے اس کی اجازت بھی نہیں لی جاتی اور اس کی بنا مرضی کے اس کی شادی تھوپ دی جاتی ہے اس کے سر پہ۔ یعنی کہ ہمارے اسلام میں بیٹی سے شادی کے لیے اور نکاح کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لڑکی سے اجازت طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کی تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد میں نرینہ اولاد ہی نہیں تھی، جو تھی اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں اور چاروں اللہ تعالیٰ کے نبی کی بہت محبوب بیٹیاں تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ کے نبی کی بے حد قریب اور بہت محبوب بیٹی تھیں، کیونکہ سب سے چھوٹی تھیں وہ، تو اللہ کے نبی ان سے اتنی شفقت اور محبت سے پیش آتے تھے کہ جب بھی بی بی فاطمہ اللہ کے نبی کے پاس آتی تھیں تو اللہ کے نبی کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے اور ان کی پیشانی چومتے تھے۔ میرا یہ معاشرہ ان لوگوں کے لیے کہنا ہے کہ بیٹا اور بیٹی میں فرق نہ کر کے، تفریق نہ کر کے، ان کی دینی تربیت اور ان کی دنیاوی تربیت، دنیاوی تعلیم میں اپنی محنت میں کمر کس لیجیے، ان کی تربیت میں اپنی جوش و خروش اور جی جان لگا دیجیے کہ معاشرہ جو ہے وہ بیٹی اور بیٹے میں فرق ہی نہ محسوس کر سکے۔ کیونکہ بعض جگہ اس طرح کی سوچ ہے کہ بیٹی پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی ایسا لگتا ہے اس معاشرے میں کچھ جگہوں پہ یہ سوچ ہے کہ بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی تو اب یہ بوجھ ہے، یعنی اس کو دینا ہے، اس کا، یہاں حالانکہ اسلام میں جہیز کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، مہر کا تصور ہے، تو بیٹی کو اس جہیز کے بوجھ تلے دبا دیا جاتا ہے، اسے تفریق کی جاتی ہے، اسے نفرت کی جاتی ہے، حقارت سے پیش آیا جاتا ہے۔ کچھ گھروں میں بیٹا اور بیٹی میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ بہوؤں کے ساتھ تفریق ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین اپنی ذہنوں کو، اپنی سوچوں کو بہت پھیلائیے، وسیع کریے اپنی سوچوں کا دائرہ، اور اس کو بہت تعلیم یافتہ بنائیے، اپنے ذہنوں کو، اپنے خیالات کو اتنا تعلیم یافتہ بنائیے کہ بیٹا اور بیٹی میں فرق کرنے کی آپ کے اندر کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ امید ہے میرا یہ پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور میرے اس پروگرام کو شیئر اور لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سیاسی تقدیر کے یوٹیوب چینل کو بیل آئیکن کے بٹن دبا کر شکریہ کا موقع دیجیے۔ میں سیدہ صالحہ جبین سیاسی تقدیر کے یوٹیوب چینل سے آپ سے الوداع لیتی ہوں۔ مع السلام۔ ما في قلبي غير الله 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 لا إله إلا الله الله